ہم خدا کی عبادت سنجیدگی کے ساتھ نہیں کرتے. ہم ورشپ کرتے ہیں تو سنجیدہ ہو کر نہیں کرتے. ہم ورشپ کرتے ہیں تو روح اور سچائی سے نہیں کرتے. ہماری سوچیں، ہمارا خیال ادھر ادھر ہوتا ہے. جب ہم دل سے اس کی پرستش کریں گے، جب ہم دل سے اس کو قبول کریں گے، جب ہم اس کی عبادت دل سے کریں گے، جیسے وہ پلوس اور سلاس کر رہے ہیں. وہ جھکے ہوئے تھے، خدا نے ان کو اٹھا کر آج وہ آپ کو بھی اٹھانا چاہتا ہے. اگر آپ اسی طرح آپ کو ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، آپ ابلیس کی قید میں ہیں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، آج آپ کو پلوس اور سلاس کی طرح اس کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کے تمام جوئے بندنوں کو توڑ دے گا اور آپ کو ہر طرح کے مصیبتوں سے رہائی دے گا. اگر کوئی بیماری آپ کے بدنوں کے اندر کام کرتی ہے، کوئی انفیکشن کام کرتا ہے، تو آج سے پلوس اور سلاس کی طرح خدا کے حضور میں جھک جائے. اگر وہ دنیاوی قید خانہ میں سے ان کو نکال سکتا ہے، ان کے وسیلہ سے زندگیاں بچ سکتی ہیں، توبہ کر سکتی ہیں، بپتسمہ لے سکتی ہیں، آج آپ کو نہ کہ اٹھا کھڑا کرے گا بلکہ آپ کو بچانے کے لیے بھی استعمال کرے گا. میرے عزیزوں، اس کے بعد ہمیں سب سے بڑی ایگزامپل ملتی ہے دانیل نبی کی. دانیل بھی خدا کا بندہ ہے. جو دوسرے اس کے ساتھ تھے وہ اس سے جیلس کرتے تھے کیونکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کرتا تھا. وہ اس کے سامنے صرف جھکتا تھا، وہ اس کی پرستش کرتا تھا، وہ اس کی عبادت کرتا تھا، وہ غیر معبودوں کو نہیں مانتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے پروپیگنڈا کر کے اس کو سزا دلوائی، اس کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا. اگر ہمیں اس کو پڑھنا ہے تو دانیل نبی کا پورا شیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ واقعہ مل جائے گا. آپ سب جانتے ہیں دانیل کو شیروں کی مان میں ڈالا، لیکن شیروں ان کو بھول گیا. بادشاہ پیدا بادشاہ وہ آ کر اس کو پوچھتا ہے، ساری رات وہ پریشانی میں رہتا ہے بادشاہ، اور صبح جب وہ آتا ہے وہ پوچھتا ہے دانیل کیا تیرے خدا نے تجھے بلایا، تجھے بچایا؟ اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں، اس نے شیروں کے منہ بند کر دیا اور مجھے شیروں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. آج دانیل کی طرح آپ کو خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. آپ کو کسی غیر معبود کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زندہ خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، جو رب الفاظ ہے، جو قوموں کا باپ اور لشکروں کا رب خدا ہے، جو عزت اور ستائش اور بزرگی کے لائق خدا ہے. آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کو ہم پکار سکیں، جسے ہم مانگ سکیں، جسے کے سامنے ہم جھک سکیں. میرے عزیزو، دنیا کے سامنے جھکنے کی ضرورت آپ کو نہیں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آپ اپنے خدا کے سامنے جھک جائیں، وہ آپ کو دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آپ کو ضرورت ہے اس خدا کو اپنی زندگی میں اس کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں. اس کی کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ تم امالیکیوں کو نیست و نابود کرنا، چاہے مرد اور بچے سب کو نیست و نابود کرنا، ان کے گھروں کو، ان کے جانوروں کو نیست و نابود کرنا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے مرد عورتوں بچوں کو کیا، لیکن جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور 50 بادشاہوں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا. اور پھر خدا کے حضور سے وہ خدا نے اس کی ساری شان و شوکت اس سے چھین لی. خدا نے وہ سلطنت، وہ بادشاہت جو اس کو دی تھی، وہ اس کا تخت اس سے چھین گیا، اور خدا نے اس کو کہا اب مجھے اپنے دل کے مطابق میرا بندہ نہیں پائے. اعمال کی کتاب
13 बाब उसकी 22 आयत हम पढ़ेंगे, वहां पर साफ लिखा है। आज अगर आप लोग भी मेरे अजीजों खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे, बजाय इसके कि खुदा आपको उठा खड़ा करे, खुदा आपको संभाले, मेरे अजीजों फिर आपकी रस्सियां नीचे हो जाएंगी। आज जरूरत है तौबा करने की, आज जरूरत है रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करने की। जब हम तौबा करेंगे, जब हम बपतिस्मा लेंगे तो रूहुल कुद्दूस हमें मिलेगा, फिर हम पापों से मोड़ होंगे, फिर हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरे अजीजों, वरना हम अगर खुदा के कलाम को नहीं मानेंगे तो वो हम कट कर दिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे। इसी तरह सौल परेशान हुआ, उसने कलाम को रद्द कर दिया, खुदा की बात को रद्द कर दिया, और फिर कहता है कि मैं खुदा के हजूर इसीलिए जानवरों को लेकर आया ताकि इनकी चर्बियों पे कुर्बानी चढ़ाऊं, चर्बियों को खुदा के हजूर चढ़ाऊं। और वहां पर लिखा है कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म को माने ना देखता है। मेरे अजीजों, बजाय कि आप उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाएं, आप उसके हुक्म को, उसके आइन को अपनी जिंदगी में लेना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं कि आप गिर रहे हैं तो वो आपको संभालेगा, अगर आप झुक चुके हैं तो वो आपको उठा करेगा। लेकिन तब जब आप उसके आइन को, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लें। हम चाहते तो हैं कि खुदावंद हमें बहाल करे, खुदावंद हमें सरफराज करे, लेकिन मेरे अजीजों, हम उसे आइन पर, उसके कलाम पर नहीं चाहते। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। लेकिन जो खुदावंद में गिर रहे हैं, जो खुदावंद के सामने झुके हैं, जैसे दानियल नबी खुदा के हुजूर झुकता था, जैसे अनूस और सरास खुदावंद के हुजूर झुकता था, जैसे दाऊद खुदा की प्रशंसा करता था, जैसे दाऊद खुदा के साथ चलता था, जैसे दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था, आज आपको उसके दिल के मुताबिक बनने की जरूरत है। खुदावंद आपकी तमाम मुश्किलात को खत्म कर देगा, खुदावंद आपको उठा खड़ा करेगा, खुदावंद आपको सरफराज करेगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा। लेकिन जरूरत है कि आप उसके हुजूर झुकने की, उसको अपनी जिंदगी में लेने की, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की। खुदावंद आप सबको अपने काम पर अमल करने की तौफीक दे।